قرآن کریم کے ساتھ انسان کا جو تعلق ہے وہ صرف رمضان کی حد تک نہیں ہے، وہ قبر تک جانے تک ہے، اور یہ ایسا تعلق ہے جو قبر کے اندر بھی جاتا ہے۔ روایات کا مفہوم ہے کہ جب انسان دفن ہو کر قبر میں جاتا ہے تو قرآن کریم ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اس کے سینے کی طرف آ جاتا ہے، اور جب فرشتے اس سے سوال جواب کرنے آتے ہیں تو اس وقت بھی انسان کو تسلی دیتا ہے، اور قبر کی وحشتوں میں انسان کے لیے وہ ایک انسیت کا سبب بنتا ہے۔ تو قبر میں بھی قرآن کریم کا تعلق کام آتا ہے، اور جب آدمی میدان حشر میں اللہ کے دربار میں پیش ہوتا ہے تو روایات میں آتا ہے کہ قرآن کریم اللہ کے دربار میں سفارشی بن کر پیش ہوتا ہے، اور اللہ کے دربار میں عرض کرتا ہے کہ یہ دنیا میں مجھے پڑھا کرتا تھا، میری وجہ سے جاگا کرتا تھا، میری وجہ سے اپنے دیگر کام کاج کا حرج کرتا تھا، تو آج میں اس کا سفارشی بن کر آپ کے دربار میں آیا ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے القرآن حجت لک او علیک، قرآن کریم یا آپ کے حق میں گواہ بنے گا اور یا آپ کے خلاف گواہ بنے گا، درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ اس کو وقت دیں گے، اس کو پڑھتے رہیں گے تو آپ کے حق میں گواہ بنے گا اور آپ کو ہاتھ سے پکڑ کر جنت لے جائے گا، اور آپ اگر اس کو وقت نہیں دیں گے، اس کو نہیں پڑھیں گے، اپنی اولاد کو قرآن کریم کی طرف متوجہ کرنے میں غفلت سے کام لیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، قرآن کریم جیسا مسلمان چاہتا ہے، جیسے آپ کی تربیت کرنا چاہتا ہے، اگر اس کی ہدایات پر عمل نہیں کریں گے تو یہی قرآن کریم قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیش ہو کر انسان کے خلاف شکایت کرتا ہے۔ اور اس میں خوف کی بات یہ ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ کانپنے کی بات یہ ہے کہ قرآن کریم تو شکایت کرے گا ہی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے امتی کے خلاف شکایت فرمائیں گے۔ چنانچہ قرآن کریم کی بڑی وضاحت کے ساتھ آیت موجود ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، کہ رسول قیامت کے دن کہیں گے کہ اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ رکھا تھا۔ یہ رسول اللہ کے دربار میں کہیں گے، یہ شکایت ہوگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ حضور علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں، اپنی امت کے لیے رحیم اور رؤوف ہیں، اور آپ کی رحمت امت پر اس قدر زیادہ ہے کہ خود قرآن کریم نے اس کی گواہی دی ہے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرحیم، کہ یہ پیغمبر مومنین کے لیے رؤوف اور رحیم ہیں۔ تو رؤوف اور رحیم شخصیت، اور وہ شخصیت جو رحمت للعالمین ہے، لیکن قرآن کریم سے بے توجہی کو وہ بھی برداشت نہیں فرماتے۔ قرآن کریم سے بے توجہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں بھی قطعاً قابل قبول نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کے خلاف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شکایت فرمائیں گے۔ تو یہ بڑے خطرے والی بات ہے، یہ جس طریقے سے ہم زندگی بسر کرتے ہیں، ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، یہ بڑی ہی افسوسناک صورتحال ہے۔ ہم میں سے جتنا بھی آدمی پڑھ لکھ جائے، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری حاصل کر لے، لیکن قرآن کریم کے جو پڑھنے کا انداز ہے اس طریقے سے ہمیں قرآن نہیں آتا۔ قرآن پنجابی میں نازل نہیں ہوا، اردو میں بھی نازل نہیں ہوا، پشتو میں بھی نازل نہیں ہوا، نہ سندھی اور بلوچی میں نازل ہوا، قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، اور ہم عرب نہیں ہیں تو ہمیں عربی کا تلفظ سیکھنا پڑتا ہے، عربوں کو ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر قرآن پنجابی میں نازل ہوتا پھر تو آپ کو سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ کی مادری زبان میں نازل ہوا، لیکن قرآن تو عربی میں آیا ہے اور آپ عرب نہیں ہیں، عربی آپ کی زبان پر جاری نہیں ہے، تو لا محالہ آپ کو عربی سیکھنی پڑے گی۔ عربی سیکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ عربی لینگویج سیکھیں، وہ تو بہت فضیلت کی بات ہے اگر کوئی سیکھتا ہے، لیکن کم از کم درجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا تو تلفظ ہم سیکھیں، قرآن کریم تو ہماری زبان پر رواں ہو۔ یہ نہ ہو کہ قرآن کریم میں تو ہا آئی ہے اور ہم خا پڑھتے رہیں، قرآن کریم میں تو عین آیا ہے اور ہم الف پڑھتے رہیں، الحمدللہ رب العالمین، اس کو ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، تو یہ تلفظ بدل جاتا ہے، تلفظ بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ تو وہ معنی جو اللہ نے نازل ہی نہیں کیا، ہم مسلمان ساری زندگی اسی تلفظ کو پڑھتے ہیں اور اسی معنی کو پڑھتے ہیں۔ ایک دیہاتی کے لیے تو عذر ہو سکتا ہے، وہ اللہ کے دربار میں کہہ دے گا کہ یا اللہ میں تو پڑھا لکھا نہیں تھا، اگر مجھے قرآن نہیں آتا تھا تو مجھے دیگر فنون بھی نہیں آتے تھے، میں نے ساری زندگی دیہات میں گزاری۔ لیکن ایک شہری جو پڑھا لکھا ہے وہ کیا کہے گا؟ اللہ کے دربار میں اگر سوال ہوا کہ تمہیں فزکس آتی تھی، کیمسٹری آتی تھی، اور دنیا کی فنون تمہیں آتے تھے، انگریزی زبان تمہیں آتی تھی، اور تمہارے پاس وقت نہیں تھا تو میرے قرآن کے لیے نہیں تھا،